بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر نورانی قاعدے کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ پہلا حصہ پڑھ لیا تھا ہم نے، دوسرا پارٹ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ایک گزارش آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ بار بار سوال پوچھا جاتا ہے کمنٹ سیکشن کے اندر کہ آپ آن لائن پڑھاتے ہیں۔ میں آن لائن کئی عرصے سے پڑھا رہا ہوں، جب یہ یوٹیوب پہ کام شروع نہیں کیا تھا تب بھی میں پڑھاتا تھا، ابھی بھی پڑھا رہا ہوں۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، قرآن سیکھنا چاہتا ہے، نورانی قاعدہ سیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہے پاکستان سے ہے، آؤٹ آف کنٹری میں، امریکہ، کینیڈا، کسی کنٹری سے تعلق رکھتا ہے، کسی کنٹری میں رہتا ہے، تو وہ رابطہ کر سکتا ہے، قرآن پاک سیکھ سکتا ہے۔ تو واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے، اسکرین پہ بھی ہے، چینل کی اسکرین پہ، اور ویڈیو کے اندر بھی نمبر دیا ہوا ہے، تو رابطہ کر سکتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تیسری لائن پہ، تھرڈ لائن پہ شین۔ یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو پہلے دو لائنز پڑھائی تھی اس کے اندر فرق میں نے بتایا تھا۔ اب یہاں پر بھی وہی بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ ڈبلیو شیپ میں یہ اگر جیسے یہ تین ڈنڈے بنے ہوئے ہیں یہ ہوں اور اوپر 3 ڈاٹس ہوں تو وہ شین ہوتا ہے۔ اگر ڈبلیو شیپ ہو، 3 نقطے نہ ہوں، 3 ڈاٹس نہ ہوں تو پھر یہ سین ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سین سیٹی سے پڑھا جاتا ہے، بریک پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر یہ ڈبلیو شیپ نہ ہو، صرف ایک ہی فرسٹ والی جو ہے ڈنڈا بنا ہوا ہے یہ ہو، اس کے اوپر 3 ڈاٹس ہوں تو یہ پھر سا ہوتا ہے، شین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں یہاں تو فرسٹ پیج ہے نا قاعدے کا، اس طریقے سے سیپریٹ لکھے ہوئے۔ قرآن پاک میں 1 2 3 حرف جو ہے اس طریقے سے مل کے آتے ہیں، تو وہاں تھوڑا سا پڑھنے والا جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ صاد، اچھا پھر بھی اس کو پرابلم ہو پڑھنے میں تو پھر آپ ہیجے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حمزہ زبر شین، اش، حمزہ زیر شین، اش، حمزہ پیش شین، اش، 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 ٹھیک ہے؟ اس طرح کا ساؤنڈ جو ہے وہ شین کا آئے گا۔ آگے ہے صاد، صاد۔ اب یہاں پر لوگ اکثر پڑھتے ہیں صاد، ایسے نہیں ہوتا۔ صاد کے آگے جب اس کو لمبا کریں گے صاد، آگے دال آتا ہے، تو دال حروف قلقلہ میں سے ہے، تو وہاں پر جب سٹاپ کریں گے تو قلقلہ آئے گا، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ صاد، صاد، ٹھیک ہے؟ اس کو صاد نہیں پڑھنا، آواز وہاں پہ رکنی نہیں چاہیے، قلقلہ آنا چاہیے۔ اب یہاں پر صاد کو یہ پڑھتے وقت جب تک زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی اس وقت تک صاد صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا، پر نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ جتنے بھی ہیں جب تک زبان اوپر نہ اٹھے اس وقت تک وہ حروف ادا صحیح طریقے سے نہیں ہوتے، تو اس کو پڑھتے وقت زبان اوپر کی طرف جو ہے وہ اٹھے گی، ٹھیک ہے؟ آگے ہے ضاد۔ اب یہاں پر یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی پر پڑھا جائے گا۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ یہ مشکل مخرج ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ زبان کی کروٹ جو ہے لیفٹ سائڈ، یہ اوپر والی داڑھیں جو ہیں، اوپر والی لیفٹ والی داڑھیں جو ہیں، ان داڑھوں کے ساتھ یہ زبان کی لیفٹ سائڈ ٹچ ہوگی، یعنی زبان کی جو بائیں سائڈ ہے یہ اوپر کی طرف اوپر والی داڑھوں سے ٹچ ہوگی اور زبان اوپر کی طرف اٹھے گی تو ضاد پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ ضاد، ضاد۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ تو، تو یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ تو کو پڑھتے وقت بھی جب تک زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی اس وقت تک تو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کا مخرج بھی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے تھوڑا سا اوپر کی طرف، جہاں پہ وہ جڑوں کے ساتھ گوشت آتا ہے وہاں کی طرف یہ لگے گی زبان کی نوک، تو یہ تو پڑھا جائے گا، تو، تو، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ ظا، ظا، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو بھی جب تک زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی اس وقت تک ظا صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا، تو اس کو پڑھنے کے لیے زبان کو اٹھانا لازمی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے، اوپر والے دانتوں کے اندرونی حصے سے لگے تو یہ ظا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟
تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ذا، اس میں سیٹی نہیں آئے گی. اکثر لوگ پڑھتے ہیں ذا نہیں پڑھنا، ذا فل ماؤتھ پڑھنا ہے اور سیٹی کے بغیر پڑھنا ہے. آگے ہے عین. اب یہاں پر یہ پرابلم ہے، اکثر لوگوں کی جو ہے وہ عین نہیں نکلتی. عین نکالنی کیسے ہے یہ سمجھنے والی بات ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ بار بار جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں میسج کریں گے. پہلے اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھیے گا، سنیے گا، پریکٹس کیجیے گا. پھر بھی آپ سے یہ پرابلم حل نہ ہو پھر واٹس ایپ پہ میسج کیجیے گا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیسے کریں. پھر انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو. اچھا، یہ عین ہے. عین کو عین کا ہی ساؤنڈ پڑھنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا، عین نہیں پڑھنا. عین. اگر ایسے آپ کو سمجھ نہ لگ رہی ہو، صحیح ادائیگی نہ ہو رہی ہو، تو پھر اس کو ایک دو حرف کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں. جیسے حمزہ زبر عین حمزہ زیر عین حمزہ پیش عین ٹھیک ہے. اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، مختلف لیٹرز کے ساتھ، مختلف حرفوں کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے، جیسے بار، تار، ثار، جار. ٹھیک ہے. پھر بھی اگر نہیں ہو رہی تو پھر اس کو پڑھتے وقت، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں، اس کو پڑھتے وقت عین کو نکالنے کے لیے جس حرف کے ساتھ ملا رہے ہیں عین کو تھوڑا سا لمبا کر دیں. کیسے؟ جیسے با زبر عین بار بار بار. جیسے ہی آپ کی یہ پریکٹس کرنے کے بعد آپ کی مثال کے طور پہ یہ صحیح طریقے سے مخرج سے نکلنے لگ جائے تو پھر جو اس کو لمبا کریں وہ چھوڑ دینا ہے آپ نے. پھر ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے بار تار تار. یہ لمبا کھینچ کے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا آ جائے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے پڑھنا ہے. اور زبر کے ساتھ یہ جو گردن کے ساتھ یہ کھڈا نظر آتا ہے گلے کے ساتھ، اس پہ تھوڑا سا اگر زور دے کے پڑھیں گے تو آسانی سے نکلے گا. جیسے عین زبر را، عین زیر ری، عین پیش رو، را ری رو. ٹھیک ہے. یہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے. اب آگے چلتے ہیں، بلکہ یہاں پہ سٹاپ کر لیتے ہیں، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے پھر اکثر لوگ جو اعتراض کرتے ہیں. اب اس کو کیسے پڑھنا ہے آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین. آج کی صرف یہ والی لائن پڑھیں گے اور نیکسٹ لائن جو ہے انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے. تو یہ جو ضا ہے اس کو پڑھتے وقت آپ نے سیٹی نہیں نکالنی. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ اس کا مخرج ایسا ہے کہ سیٹی کے بغیر یہ پڑھا جاتا ہے. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے اندرونی حصے سے لگے تو یہ ضا پڑھا جاتا ہے. جیسے ضا ضا ضا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے طا کا مخرج زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے، جو جڑوں کا حصہ جو اس کے ساتھ جو گوشت ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا وہاں سے لگے اور اوپر کی طرف زبان اٹھے تو یہ طا پڑھا جائے گا. جیسے طا طا. ضاد کا مخرج بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے. اور اسی طریقے سے شین، یہ تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے، آسانی سے پڑھا جاتا ہے، کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے، یہ پرابلم نہیں ہوتی شین میں. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنے دوستوں میں، اپنے فیملی ممبرز میں جن کو قرآن پاک نہیں آتا اور پڑھنے کا شوق ہے ان کے واٹس ایپ پہ لنک شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ اس طریقے سے یہ قرآن پاک جو ہے پڑھیں. جب تک لوگ پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا، جتنے لوگ پڑھتے جائیں گے سب کو ثواب یہ ملتا جائے گا. تو اس ثواب میں آپ نے بھرپور حصہ ملانا ہے، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اس سے جتنا زیادہ ہو سکے فائدہ اٹھا سکے. اللہ حافظ. السلام علیکم.